کیا آپ کو پچھلی دفعہ کی کہانی یاد ہے؟ اس میں 10 جاسوسوں نے بنی اسرائیل میں خداوند کے وعدہ کیے ہوئے ملک کے بارے میں بری خبر دی۔ اس کے بعد سارے لوگ موسیٰ اور ہارون کے خلاف بڑبڑانے اور چلانے لگے، کاش کہ ہم مصر میں یا اسی بیابان میں مر جاتے۔ خداوند ہمیں یہاں تک کیوں لے آیا؟ تاکہ ہمیں اپنے دشمنوں کی تلوار سے مارا جائے؟ مصر میں واپس جانا اس سے اچھا ہوگا۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، اب ہمیں ایک لیڈر کو چن کر مصر واپس جانا چاہیے۔ موسیٰ اور ہارون کو ان کی یہ باتیں سن کر بڑا صدمہ ہوا۔ یشوع اور کالب بھی جو ان 12 جاسوسوں میں شامل تھے بہت پریشان ہو گئے۔ اپنی شدید پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے اور لوگوں سے کہا، وہ ملک جس کا جائزہ لینے کے لیے ہم گئے تھے بہت ہی اچھا ہے۔ اگر خداوند ہم سے راضی ہو تو وہ ضرور ہمیں اس ملک میں لے جائے گا۔ جیسا کہ اس نے کہا تھا، وہاں دودھ اور شہد کی کثرت ہے اور وہ ہمیں وہ ملک ضرور دے گا۔ خداوند کے خلاف بغاوت نہ کرو، اس ملک کے زور آور لوگوں سے مت ڈرو۔ لیکن لوگ اتنے غصے میں تھے کہ وہ پتھر اٹھا کر یشوع اور کالب کو سنگسار کرنا چاہتے تھے۔ پھر خداوند کا جلال سب کے سامنے خیمہ اجتماع میں ظاہر ہوا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے؟ وہ کب تک مجھ پر ایمان لانے سے انکار کریں گے؟ ان معجزوں کے باوجود جو میں نے ان کے درمیان کیے، میں ان کو وبا سے ہلاک کر دوں گا اور تجھ سے ایک ایسی قوم بناؤں گا جو ان سے زیادہ بڑی اور طاقتور ہو۔ لیکن موسیٰ نے منت کرتے ہوئے خداوند سے کہا، اے خداوند، اگر ایسا ہو تو جب مصری سنیں گے کہ ہمارے سارے لوگ بیابان میں ہلاک ہو گئے تو وہ سوچیں گے کہ آپ قادر مطلق خداوند نہیں اور آپ میں طاقت نہیں تھی کہ ان کو آگے لے جائیں۔ مہربانی سے اپنی بڑی محبت سے ان لوگوں کا گناہ معاف کر دے، جس طرح آپ نے پہلے بھی کیا تھا۔ خداوند نے جواب دیا، میں نے تیری درخواست کے مطابق انہیں معاف کر دیا ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں بالکل اس کے مطابق کروں گا۔ میں ان سبوں کو واپس بیابان میں بھیجوں گا جن لوگوں نے میرا جلال اور وہ معجزے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں کیے تھے دیکھ لیے۔ ان میں سے ایک بھی شخص وعدہ کیے ہوئے ملک میں داخل نہیں ہوگا، صرف وہ جو 20 سال سے کم عمر کے ہیں وہ داخل ہوں گے۔ 40 سالوں تک یہ لوگ بیابان میں پھرتے رہیں گے، یعنی جاسوسی کے 40 دنوں کے حساب سے ہر روز کے لیے 1 سال۔ لوگ اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہیں گے اور بیابان میں 40 سالوں تک دکھ کی زندگی گزاریں گے۔ صرف یشوع اور کالب وعدہ کیے ہوئے ملک میں داخل ہوں گے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پورے دل سے میری پیروی کرتے ہیں۔ باقی 10 جاسوس جنہوں نے اسرائیلیوں میں بری خبر دی تھی عین اسی موقع پر وبا سے مر گئے۔ آپ پہلی کہانیوں میں سن چکے ہیں کہ خداوند اکثر بنی اسرائیل کے ساتھ نرمی سے پیش آیا اور ان پر رحم کیا۔ بہت دفعہ اس نے ان کے گناہ معاف کیے اور بار بار انہیں خبردار بھی کیا۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ خداوند کا صبر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس وقت تک انتظار نہ کریں، بلکہ ابھی خداوند کی طرف آ کر اس کے پیچھے چلیں، اس کی ہر بات مانیں اور اس پر بھروسہ رکھیں۔ اگلی صبح کئی آدمی موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اب ہم اس ملک جانے کے لیے تیار ہیں جس کا وعدہ خداوند نے ہم سے کیا تھا، کیونکہ ہم نے نافرمانی کر کے گناہ کیا ہے۔ لیکن موسیٰ نے جواب دیا، تم اب کیوں خداوند کی حکم عدولی کرتے ہو؟ ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر بھی وہ آدمی پہاڑ کی چوٹی تک چڑھے چلے گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ اپنی ہی طاقت سے
اس ملک میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن خداوند کے ان کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے دشمنوں نے ان کو بری طرح سے شکست دی۔ کیا آپ بنی اسرائیل کو بیابان کی طرف واپس جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ 40 سال تک وہاں رہیں گے۔ اس وقت تک سارے بالغ لوگ مر چکے ہوں گے، لیکن خداوند کے رحم کا نشان ابھی تک نظر آتا ہے۔ کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ بادل کا ستون۔ خداوند ابھی تک ان لوگوں کے ساتھ تھا۔